بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے مزید پیش قدمی کی تو فضائی حملے جاری رکھیں گے، امریکی جنرل۔ طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران 46 افغان اہلکار سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ نواز شریف ساری زندگی منہ دھوتے رہیں، اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکتے، شیخ رشید احمد۔ آزاد کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ سعودی عرب کا غیر ملکی زائرین کے لیے عمرہ بحال کرنے کا اعلان۔ قندھار سے ہزاروں خاندانوں کی نقل مکانی۔ ہار پہنانے کی رسم کے دوران دلہن نے سٹیج پر کبڈی شروع کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی آرمی کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مکینزی نے خبردار کیا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں طالبان کے خلاف فضائی حملے کر سکتے ہیں۔ مکینزی نے کہا ہے کہ طالبان کے حملوں اور پیش قدمی کے تناظر میں کابل حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور اگر طالبان نے اپنی پرتشدد کارروائیاں ختم نہ کیں تو یہ فضائی حملے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ اس موقع پر جنرل مکینزی سے پوچھا گیا کہ کیا طالبان کے خلاف فضائی کارروائی افغانستان میں امریکی فوجی مشن ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی، تو امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے جواب دینے سے گریز کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا، جبکہ 31 اگست فوجی مشن کے خاتمے کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ تاہم اس سے پہلے ہی طالبان نے 90% علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران 46 افغان فوجی فرار ہو کر سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق ان سپاہیوں اور افسروں کو ضروری کارروائی کے بعد افغان حکومت تک واپس پہنچایا جائے گا۔ افغان نیشنل آرمی کے کمانڈر نے پاکستان آرمی سے افغان فوجیوں کے 5 افسران سمیت 46 اہلکاروں کو پناہ دینے اور محفوظ راستہ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ چترال کے ارندو سیکٹر کی دوسری جانب تعینات افغان نیشنل آرمی کے کمانڈر نے افغان سپاہیوں کو پاکستانی فوج سے پناہ اور محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی تھی۔ افغان نیشنل آرمی کے کمانڈر کے مطابق وہ افغانستان کی بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ آرمی پوسٹوں پر کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتے۔ یہ افغان اہلکار اتوار کی رات چترال میں واقع ارندو سیکٹر پہنچے ہیں۔ پاکستان کی آرمی نے افغان حکام سے رابطے اور ضروری کارروائی کے بعد ان سپاہیوں اور افسران کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دی اور انہیں فوجی روایات کے مطابق کھانا، رہائش اور ضروری طبی سہولیات بھی فراہم کی۔ ISPR کے مطابق ان سپاہیوں اور افسران کو ضروری کارروائی کے بعد باوقار طریقے سے افغان حکومت تک واپس پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی 35 افغان اہلکاروں نے پاکستان آرمی سے پناہ اور محفوظ راستے کی درخواست کی تھی، اور انہیں پاکستان نے محفوظ راستہ دینے کے بعد افغان حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء میں تیزی کے بعد طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان نے گزشتہ دنوں پاکستان کے ساتھ سرحد پر واقع علاقوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف ساری زندگی لگے رہیں اور منہ دھوتے رہیں، اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے لال حویلی کے موکلوں نے جو بتایا ویسے ہی ہوا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ PTI پہلے، PPP دوسرے اور نون لیگ تیسرے نمبر پر آئی۔ آزاد کشمیر میں تنہا PTI حکومت بنانے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن الیکشن ہارنے کے بعد رونا دھونا ڈالے گی۔
جلسوں سے ووٹ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز پہلی بار کشمیر گئی تھی اور جلسوں میں تقریریں کر کے اپنی فتح کا جشن منا رہی تھیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن میں بوریاں بھر کر نوٹ خرچ کیے، لیکن انہوں نے یہ پیسہ خرچ کر کے اپنی 2-3 سیٹوں میں اضافہ کر لیا۔ اب یہ لوگ 2023 کے الیکشن میں بھی یہی رونا دھونا کریں گے۔ آئندہ انتخابات میں پوری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے آخری پیغام دیا کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں، ہم ان کی مدد کو تیار ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو چارٹر طیارہ بھیجیں گے۔ نواز شریف کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاک آرمی اور عمران خان کی مخالفت کرنا، اور وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں خراب کر رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف میں پھنسا رہے۔ نواز شریف جی ایچ کیو کی پیداوار ہیں اور انہیں جنرل جیلانی سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مودی اور جندال کے ساتھ پگڑیاں بدلتے ہیں، آرمی کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، وہ ساری زندگی لگے رہیں لیکن وہ کبھی اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ نواز شریف باہر سے تقریریں نہ کریں، واپس آ کر کیسز کا سامنا کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں نادرا کے نظام کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد کو وارننگ ہے کہ وہ 14 اگست تک ملک چھوڑ دیں، ورنہ اس کے بعد ایکشن ہوگا۔ ویزا توسیع کا موقع دیتے ہیں، 14 اگست تک آن لائن ویزے کی درخواست دینے والوں کی فیس معاف کر دیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاک آرمی نے افغان آرمی کے جن 45 اہلکاروں کو پناہ دی، ان کو باعزت طریقے سے واپس کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی چائنا کا نظام لایا جائے تاکہ ملزم کو موقع پر ہی سزا ہو اور ملک میں کرپٹ لوگوں کو جلد از جلد پھانسی دی جائے۔ گلگت کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور وہ کسی اتحاد کے بغیر ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 میں سے 44 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 25 نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے 11 اور مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں حاصل کیں۔ الیکشن میں پولنگ کا ٹرن آؤٹ 58% رہا، جبکہ 2016 کے عام انتخابات میں یہ شرح 65% تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ 6,13,590 ووٹ حاصل کیے، جس کی شرح 32.5% بنتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 4,91,091 ووٹ لیے، جس کی شرح 25.65% بنتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 3,49,895 ووٹ لیے، جس کی شرح 18.28% بنتی ہے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 1,53,861 ووٹ حاصل کیے، جس کی شرح 8.4% بنتی ہے۔ آزاد امیدواروں نے 1,33,136 ووٹ حاصل کیے اور ان کی شرح 6.95 بنتی ہے۔ تحریک لبیک آزاد کشمیر نے 94,487 ووٹ حاصل کیے، جس کی شرح 4.94 بنتی ہے۔ دوسری طرف حسب توقع حسب معمول مریم نواز نے کہا ہے کہ میں نے رزلٹ تسلیم نہیں کیے ہیں اور نہ ہی کروں گی۔ میں نے تو 2018 کے رزلٹ بھی تسلیم نہیں کیے اور نہ ہی اس جعلی حکومت کو مانا ہے۔ اس بے شرم دھاندلی پر کیا لاہے عمل ہوگا، جماعت جلد فیصلہ کرے گی۔ جبکہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کی شاندار کامیابی عام آدمی کے وزیر اعظم عمران خان پر محبت کا اظہار ہے۔ اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دانوں پر نظر ثانی کرے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں، متبادل قیادت کا وقت ہے۔ محب سے ملاقاتیں کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔
سعودی عرب نے غیر ملکی زائرین کے لیے عمرے کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں یکم محرم الحرام 1443 ہجری سے غیر ملکی عازمین کو عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ عمرہ زائرین SOPs کے تحت سعودی عرب پہنچیں گے، جس کے لیے سعودی عرب کی منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا لازمی ہوگا۔ غیر ملکی زائرین کو مرحلہ وار عمرہ ادائیگی کی اجازت دی جائے گی، جبکہ کورونا سے متاثر ممالک کے شہریوں کی درخواستوں پر کوئی غور نہیں کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے درخواست دینے کے طریقہ کار کے حوالے سے ابھی وضاحت نہیں کی ہے، تاہم جلد طریقہ کار کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سال دوستو سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی جانب سے اعلان کے بعد پہلی بار خواتین کے گروپ نے محرم کے بغیر حج ادا کیا تھا۔ خواتین کو بغیر محرم حج ادا کرنے کی پہلے اجازت نہ تھی۔ طالبان کے روایتی گڑھ قندھار میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جاری لڑائی کے باعث ہزاروں کی تعداد میں خاندان نقل مکانی کر گئے ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے کے دوران قندھار میں مقیم 22,000 سے زائد افغان خاندان اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اتوار کو بھی قندھار شہر کے اطراف میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ تقریباً 1,54,000 کے قریب بے گھر ہونے والے افراد کے لیے مقامی حکام نے 4 کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ قندھار کے رہائشیوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں لڑائی میں شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ قندھار سے نقل مکانی کرنے والے ایک شخص خان محمد کا کہنا تھا کہ اگر ان دونوں نے واقعی لڑنا ہے تو انہیں صحرا میں جا کر لڑنا چاہیے، شہروں کو تباہ نہ کریں۔ خان محمد کا کہنا تھا کہ اگر یہ جیت بھی گئے پھر بھی خالی شہر پر تو حکمرانی نہیں کر سکتے۔ کابل کے بعد قندھار دوسرا بڑا شہر ہے جس کی آبادی 6,50,000 ہے۔ سن 1996 سے 2001 تک طالبان کے دور میں جنوبی صوبے قندھار کو اہم حکومتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ مئی کے آغاز سے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد طالبان نے ملک کے اکثر علاقوں پر تیزی سے قبضہ شروع کر دیا تھا۔ طالبان افغانستان کے اکثر اضلاع اور سرحدی راہداریوں کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد صوبائی دارالحکومتوں کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ شادی کے دوران ہار پہنانے کی رسم کے دوران دلہن نے سٹیج پر دولہا کے ساتھ کبڈی کھیلنا شروع کر دی، مہمان ہکا بکا رہ گئے۔ بھارت میں کورونا کی تباہ کاریوں کے باوجود شادی بیاہ کا سلسلہ جاری ہے۔ شادی کی رسومات کے دوران پیش آئے دلچسپ واقعات کی ویڈیوز نے سوشل میڈیا صارفین کو پیٹ پکڑ کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بھارت میں گزرتے وقت کے ساتھ شادی کا ماحول بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں دلہا اور دلہن اپنی شادی کے دوران اور اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار رہتے تھے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہا نے تو دلہن کی جانب سے پہنائے گئے ہار کو بڑے آرام سے پہن لیا، لیکن جب دلہن کی ہار پہننے کی باری آئی تو اس نے روایتی مشرقی دلہن کا معاملہ چھوڑ کر اپنا لہنگا سنبھالا اور سٹیج پر ادھر سے ادھر بھاگنا اور کودنا اچھلنا شروع کر دیا۔ بیچارہ دلہا بھار لیے ایک طرف سے دلہن کے پیچھے بھاگنے لگا کہ اسے ہار پہنا دے، لیکن دلہن کی پھرتی کے آگے بے بس نظر آ رہا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔